بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد والاقوى وقوعه بدون الاذن باطلا لنفی ماہیته فی الخبر المحمول على نفی الصحت لأنه اقرب المجازات الى الحقیقت حیث لا یراد نفیها علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری بات نظر کے بارے میں تھی اور سابقہ مسئلے میں عرض کیا تھا کہ نظر کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ناظر جو ہو وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو علیہ السلام۔ اگر غلام ہو تو مصنف کے نزدیک 3 صورتوں میں اس کی نظر صحیح ہو سکتی ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر غلام ہو تو مصنف کے نزدیک اس ناظر کی نظر 3 صورتوں میں صحیح ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ نظر کا صیغہ پڑھنے سے پہلے اپنے آقا سے اجازت لے لے۔ دوسری صورت یہ کہ اس نے نظر کی ہے مولا کی اجازت کے بغیر، لیکن ابھی مولا نے اس نظر سے نہیں کی تھی، اس نظر کو باطل نہیں قرار دیا تھا کہ یہ مولا کے پاس گیا اور اس سے اجازت لے لی، تو اس صورت میں بھی ہم نے کیا کہا کہ اس کی نظر کیا ہوگی؟ صحیح۔ تیسری صورت یہ تھی کہ اس نے مولا کی اجازت کے بغیر نظر کی، لیکن اس سے پہلے کہ مولا اس کی نظر کو باطل کر دیتا، اس کو نظر سے روک دیتا، یہ بندہ آزاد ہو گیا، تو اس صورت میں بھی نظر کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ابھی دیکھیے، اگر کاظم توجہ کیجیے یا بشارت علی، یہاں پر 3 صورتیں ہیں جن میں نظر صحیح ہے۔ پہلی صورت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر مولا سے اجازت لے کر اور بعد میں نظر جو ہے وہ کرے تو صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال اور شک شبہ نہیں۔ لیکن جو بعد والی صورتیں ہیں، وہ کون سی بعد والی صورتیں؟ جن میں اجازت پہلے نہیں لیتا لیکن کیا کرتا ہے؟ پہلے نظر کا صیغہ جاری کرتا ہے اور اجازت بعد میں نہیں۔ تو مصنف کے نزدیک یہ صورتیں بھی، اس دونوں صورتوں میں بھی نظر آ گئی محمد رضا، ان دونوں صورتوں میں بھی مصنف کے نزدیک نظر صحیح ہے، لیکن شہید اول کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں نظر صحیح نہیں ہوگی بلکہ نظر باطل ہوگی۔ بات واضح ہوگی؟ دو صورت ثانی اور ثالثہ میں شہید ثانی کہتے ہیں۔ جی شہید ثانی کہتے ہیں۔ شہید ثانی کے نزدیک صورت ثانیہ میں اور صورت ثالثہ میں نظر کیا ہوگی؟ باطل۔ اچھا، کیوں نظر باطل ہوگی؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ روایت کی وجہ سے، روایت وارد ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اس کی نظر کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ شہید ثانی کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں کو یاد رکھیے گا، دوسری اور ان دونوں میں ایک چیز مشترکہ ہے، کیا کہ پہلے اجازت اس نے بلکہ بعد میں اجازت لی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ روایت میں وارد ہوا ہے لا یمین للعبد مع المولا، کہ یمین نہیں، یمین سے مراد کہتے ہیں کہ یمین عام ہے اور نظر کو بھی شامل ہے۔ یمین نہیں یعنی قسم بھی واقع نہیں ہوگا، اس کی نظر بھی واقع نہیں ہوگی، کس کی؟ عبد کی۔ کس صورت میں؟ جب اس کا کیا ہو؟ مولا۔ یعنی مطلب کیا؟ یعنی اگر مولا کی اجازت کے بغیر وہ نظر کرے تو اس کی نظر نہیں ہے۔ مسئلہ واضح ہو گیا؟
لیکن مسئلہ یہ کہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ نظر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے نفی وارد ہوئی ہے، نفی جنس ہے، یعنی جنس کی نفی کرتی ہے کہ یعنی نظر ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس نے سیگا جاری کیا ہے، یعنی نظر ہے. یہ ہے یا نہیں؟ اس نے سیگا جاری کیا ہے کیا للہ علیہ قضا، کہ میرے اگر یہ کام ہو جائے تو میں یہ دوں گا، تو نظر تو ہے. لیکن ادھر سے امام فرماتے ہیں کہ یہ نظر ہے ہی نہیں، نظر کی حقیقت کی کیا ہے؟ نفی. اس سے پتہ چلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولا نے نظر کی حقیقت کا اور جو نظر کا وجود ہے اس کا انکار ہے. کیوں انکار نہیں کیا؟ کیونکہ نظر تو موجود ہے، اس نے نظر کی ہے. مثال دیکھیے، مثلا کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے سوائے سورۃ فاتحہ. جبکہ بندہ تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز تو ہے. تو مطلب کیا ہے؟ تو اس مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی نماز ہے لیکن یہ نماز صحیح نہیں. واضح ہو گئی بات کہ یعنی جہاں پر بھی کسی چیز کی حقیقت کی نفی کی گئی ہو اور حقیقت میں جبکہ واقع میں وہ چیز کیا ہو؟ موجود. جس طرح یہاں پر کہا گیا ہے کہ لا یمین، یعنی لا نظر للعبد مع المولا، جبکہ واقع میں تو اس نے نظر کا صیغہ جاری کیا ہے. تو ہم کہیں گے کہ مولا کی مراد یہاں پر نظر کی حقیقت کی، اس کے وجود کی نفی کرنا بلکہ کس چیز کی نفی کرنا ہے؟ نظر کے صحیح ہونے کی. اس واضح ہو گیا؟ اس سے ابھی یہ تو آپ کو اپنی زبان میں نے سمجھا. علمی اصطلاح میں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی حکم کو اس کی حقیقی معنی پر حمل کرنا صحیح نہ ہو تو پھر اس کی مجازی معنی پر حمل کریں گے. کس معنی پر؟ اور مجازی بھی 2-3 ہو تو جو قریب تر مجازی معنی ہو اس پر کیا کریں گے؟ حمل کریں گے. اور قریب تر جو مجازی معنی وہ کیا ہے؟ صحت. یعنی صحت کی نفی ہے، حقیقت کی نفی نہیں. کسا واضح ہو گیا انشاءاللہ؟ عبارت دیکھیے گا. والاقوا وقوعہ، اقوا عند الشارع، شارع کہتے ہیں کہ میرے نزدیک قول اقوا یہ ہے کہ وقوع، کہ یہ جو نظر واقع ہوئی ہے، نظر واقع ہوئی ہے، نظر ہے بدون الاذن، لیکن اذن کے بغیر. یہ کون سی صورتیں ہوں گی اذن کے بغیر؟ دوسری اور تیسری. دوسری میں بھی بعد میں اجازت لی اور تیسرے میں بھی کیا ہو گیا کہ یہ بندہ کیا ہو گیا؟ آزاد، لیکن پہلے اجازت نہیں. والاقوا وقوعہ بدون الاذن، اور قول اقوا یعنی شارع کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اقوا قول یہ ہے کہ یہ نظر اذن کے بغیر کیا ہے؟ باطل ہے، نظر صحیح نہیں. کیوں؟ لنفی ماہیت ہی، کیونکہ نظر کے ماہیت کی، حقیقت کی، وجود کی نفی کی گئی ہے. کہاں پر؟ لا یمین للعبد مع المولا. یہاں ہے لا یمین للمملوک مع المولا. یہاں پر کیا کس کی نفی ہوئی ہے؟ نفی ماہیت نظر، نفی وجود لنفی ماہیت ہی، کیونکہ یہاں پر نظر کے وجود کی حقیقت کی نفی کی گئی ہے خبر میں یعنی روایت میں. المحمول، اور اس یہ جو نفی ہے خبر میں وارد ہوئی ہے اس کو حمل کریں گے کس چیز پر؟ علی نفی ہے. کس کی نفی پر؟ صحت کی نفی پر. مطلب کیا کہ یعنی ایسا نہیں کہ وجود نہ، وجود تو اس نے سیگا جاری کیا، وجود ہے لیکن یہ صحیح نہیں. لأنہ یعنی کیا؟ شاباش، نفی الصحت جو لکھا ہوا ہے. لأن نفی الصحت اقرب المجازات، مجازی معنیوں میں سے قریب تر ہے. کس کی معنی کے قریب تر ہے؟ الال حقیقت، جو حقیقی معنی ہوتی. یعنی حقیقی معنی کیا ہے؟ وجود کی نفی کرنا، جبکہ وجود کی نفی ہو نہیں سکتی. دیکھتے ہیں کہ اس نے سیگا کیا ہے؟ تو مجازی معنی. لیکن مجازی بھی ایسی معنی مراد لیں گے جو حقیقت کے کیا ہو؟ قریب تر ہو. ہے لا یراد، ہاں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ اقرب المجازات مراد، اقرب المجازات پر حمل کیا جائے گا، نفی صحت پر حمل کیا جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ حقیقی معنی پر حمل ہے. کیوں حقیقی معنی پر کیوں نہیں حمل کرتے؟ مجازی معنی پر کیوں حمل کیا؟ کیوں ہے لا یراد نفیھا، کیونکہ مولا کا ارادہ نظر کی ماہیت اور نظر کے وجود کا نفی کرنا نہیں ہے. کیوں ارادہ نہیں ہے؟
क्यों? नजर तो वाकई हो रही है। शाबाश, नजर तो वाकई खारिज में, अल्ताफ अली, खारिज में वजूद मौजूद है नजर का। तो मौला कैसे कहेगा कि जी ला यमीन यानी ला नजर लिल ममलूक माल मौला है। मसलन मौला कहता है कि ला सलात इल्ला बिफातिहल किताब, नमाज नहीं सिवाय फातिहा किताब के। जब तो नमाज बंदा पढ़ रहा है तो इससे ये यकीन है कि हकीकी माना कि यानी नमाज के वजूद की नफी वो नहीं बल्कि क्या है, नमाज के सेहत की नफी की गई। इंशाल्लाह वाज़ेह हो गई बात। व उमूमुल अम्र बिल वफ़ाए बिन नज़र मखसूसन बिन नज़रिल मज़कूर कमा दल्ला अलैहिल खबर ला बिन नज़र ही मअन नही। थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। बाद ने कहा है कि हमें अम्र हुआ है कि अपने नुदूर के साथ वफा करें, यानी ये एक किस्म का, तवज्जो कीजिएगा, वह उमूमुल अम्र यानी शारे पर इश्काल है। शारे ने क्या कहा कि दोनों तीसरी और दूसरी सूरत में नजर क्या होगी, वह उमूमुल अम्र से ये शारे को जवाब दिया जा रहा है क्या कि जी हमें हुक्म हुआ है कि अपने नुदूर को, वहाँ नुदूर हम है, और जब भी मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि अगर जमा मुजाफ हो किसी चीज की तरफ तो किस चीज का फायदा देता है, यानी अपने जमी नुजूर की वफा करें। वफा करें यानी क्या, उन पर अमल करना आपके लिए क्या है, वाजिब है, उस पर अमल करें। तो कहते हैं कि सब पर अमल करें, लेकिन इससे एक रिवायत की वजह से एक नजर खारिज हो गई। कौन सी? वो नजर खारिज हो गई जिसकी नजर से मौला अपने गुलाम को क्या कर दे, मना। मौला ने कहा जी ये तुमने नजर की है, मुझे ये नजर कबूल है, तो उसकी वफा करना जरूरी नहीं। ऐसा समझ में आ गया कि यानी हमें अम्र हुआ है, हुक्म हुआ है कि अपने नजर की वफा करें, हर नजर की वफा करें सिवाय उस नजर की जो अब्द ने नजर की हो और मौला ने क्या कर दी हो, नहीं, मना कर दी। लेकिन हमारी आ जाए दूसरी और तीसरी सूरत में, अगरचे उसने इजाजत नहीं ली लेकिन मौला ने नहीं की, मना नहीं किया, लिहाजा उस पर अमल करना क्या हो जाएगा, वाजिब, यानी नजर क्या है, सही। कैसा समझ में आ गया? ठीक। लेकिन शारे इसको जवाब देते हैं, जो शारे ने को जिन्होंने जवाब दिया उसको अभी शारे जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कि ये जो अमर हुआ था कि जी आप अपने नुजूर के साथ वफा करें, हर नज़र के साथ वफा करें, आपने कहा कि इसको तखसीस लगी है उस नज़र के साथ, उस नज़र की फ़कत हमें वफा नहीं करनी जिससे क्या की गई हो, नहीं। जबकि मैं कहता हूं कि इस तरह नहीं, बल्कि किस तरह है कि उस नज़र की इस्तिस्ना की गई है, हर नज़र की वफा करें सिवाय उस नज़र के जिसमें पहले इजाजत न ली गई हो। वाज़ेह हो गई बात? कहता है कि मैं इस तरह कहता हूं कि जी ये जो आयत है कि जी आप हर नज़र की वफा करें, तो इसकी तखसीस क्या है? रिवायत में है कि यानी क्या तखसीस क्या है कि बाकी हर नज़र की वफा करें सिवाय किस नज़र के, जिस नज़र में पहले इजाजत न हो। और हमारी आ जाए दूसरी और तीसरी सूरत में क्या है, पहले इजाजत नहीं। वाज़ेह हो गई बात? देखिए दोनों समझिएगा, यानी जो इश्काल करने वाले हैं शारे पर वो कहते हैं कि जी इस उमूम से कि जी नजर से वफा करनी है, इससे खारिज कौन सी नजर हो गई जिससे क्या की गई हो, नहीं। तो लिहाजा दूसरी और तीसरी सूरत से नहीं की गई, लिहाजा इस पर वफा करना क्या होगी, जरूर। जबकि शारे कहते हैं कि इस तरह नहीं, हर नजर से वफा करनी है लेकिन उस नजर के अलावा जिसमें अब्द ने अपने मौला से इजाजत, और दूसरी और तीसरी सूरत में अब्द ने इजाजत नहीं ली, लिहाजा उसकी नजर मुनाकिद नहीं होगी। फर्क फकत इतना है, दोनों का अलग। व उमूमुल अम्र, और अम्र का आम होना क्या है, वल यौफू बिनुदूरहिम या नुदूरहम, इस तरह आयत मजीदा है। नुदूरहम ये जमा मुजाफ हुआ है जिसकी वजह से किस चीज का फायदा देगा, उमूम का। यानी व उमूमुल अम्र बिल वफाए बिन नजर, अमर हुआ है कि हर नजर के साथ वफा करें, तो लिहाजा इसी में उनका दलील है, हर नजर के, बशरत अली तवज्जो करें, हर नजर के साथ वफा करें मतलब क्या, हत्ता कि उस नजर के साथ भी वफा करें जिसमें पहले इजाजत नहीं ली गई बल्कि बाद में ली।
یہ ان کا جواب ہو گیا، شارح کا جواب مخصوص بنظر مذکور، اس عموم کو تخصیص دی گئی ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ہر نظر کی آپ وفا کریں سوائے اس نظر کے جس میں اجازت سابقہ نہ۔ تو کس کی بات ثابت ہو جائے گی، شارح کی یا مخالفین کی؟ شارح کی، لہذا دوسری اور تیسری میں سابقہ اجازت نہیں، لہذا صحیح نہیں۔ کما دل علیہ الخبر، جس طرح اس پر خبر بھی، یعنی اس تخصیص پر خبر بھی کیا کر رہی ہے، اس میں کیا تھا کہ لا یمین للمملوک مع مولا، یعنی یمین نہیں، نظر نہیں غلام کے لیے، کس صورت میں؟ جب کون موجود ہو؟ مولا۔ لا بنظر ہی مع النہی، نہ کہ بشارت کتاب میں توجہ کر، نہ کہ اس عموم الامر بالوفا کو تخصیص دی گئی ہے اس نظر کے ساتھ جو عبد نے نظر کی ہو اور مولا نے کیا کی ہو، نہیں کی، اس کے ساتھ تخصیص ہے، جبکہ مخالفین کیا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تخصیص دی گئی ہے، لہذا ہمارا مورد شامل ہو جائے گا اور اس کی جو ہے وہ اتباع کرنا، اس پر وفا کرنا کیا ہوگی، واضح ہو گئی بات۔ اس میں کون بیان کرے گا؟ شاباش، احسن۔ جی فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ہے، تھوڑی توجہ کیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے، جلدی نہیں، سب برادران سمجھ کے چلیں تو بعد میں آگے چلیں۔ جی آپ بیان کریں۔ ہمارے یہاں یہ امر ہوا ہے کہ آپ جتنی بھی نظریں کر رہے ہیں توجہ سے سنیے گا، ان کی وفا کیجیے۔ صحیح، شاباش۔ یعنی وہ جو شارح پر اشکال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک امر ہے جو امر عام ہے کہ جو بھی نظر ہے اس کے ساتھ وفا کرنا کیا ہے، لہذا دوسری صورت میں اور تیسری جو صورت ہے اس میں بھی جو نظر ہے اس کی وفا کرنا کیا ہوگی، واضح ہو گئی بات۔ ہاں لیکن تخصیص لگی ہے کہ جی بعض نظریں جن کے ساتھ وفا کرنا ضروری نہیں، وہ کون سی ہیں؟ جب مولا اپنے عبد کو روک دے، نہیں کرے، جبکہ دوسری اور تیسری صورت میں مولا نے ابھی نہیں، اگرچہ اس نے اجازت نہیں لی لیکن مولا نے نہیں۔ اچھا شارح جواب کیا دے رہا ہے؟ یہ تو ان کی طرف سے دلیل، شارح نے کیا جواب دیا اس کا؟ شارح نے یہ کہا کہ شاباش، لا یمین، یعنی قسم نہیں ہوتا عبد کا مگر مولا، یعنی مولا اگر اجازت دیتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے، اس کی نظر جو ہوتی ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے وہ نظر پوری ہوتی ہے، یعنی نظر صحیح ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے، پہلے اس نے مولا کی اجازت سے پہلے اس نے کیا کیا ہے، صحیح نظر کی ہے، تو اس وجہ سے شارح کے جواب سنیے، بعد میں وہ راضی ہو گئے۔ شاباش، صحیح ہے، لیکن جواب سنیے گا۔ شارح کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہر نظر کی وفا کرنی ہے سوائے اس نظر کے جس سے مولا نے کیا کی ہو، نہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح ہے کہ ہر نظر کی وفا کرنا ضروری ہے سوائے اس نظر کے جس میں پہلے اجازت نہیں لی گئی، اور یہ جو دونوں صورتیں اس میں پہلے اجازت بس واضح ہو گئی بات۔ وَإِذْنُ الزَّوْجِ كَإِذْنِ السَّيِّدِ فِي اعْتِبَارِ تَوَقُّفِهِ عَلَيْهَا سَابِقًا أَوْ لُحُوقِهَا لَهُ قَبْلَ الْحِلِّ أَوْ ارْتِفَاعِ الزَّوْجِيَّةِ قَبْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ تَوَقُّفَ نَظَرِ الْوَلَدِ عَلَى إِذْنِ الْوَالِدِ۔ یہ بہت ہی آسان سا مسئلہ، اور زوج کی اذن سید کی اذن کی طرح ہے، مطلب ترجمے میں اس انشاءاللہ بیان کروں گا، یعنی جس طرح مولا کی اذن غلام کے نظر منعقد ہونے کے لیے، نظر صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح شوہر کی اجازت زوجہ کی نظر صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ ہاں، تین صورتوں میں زوجہ کی نظر صحیح ہوگی، کون سی؟ وہی جو غلام میں ہم نے ذکر کی تھی مصنف، کہ پہلے جائے شوہر سے اجازت لے کے جی میں نظر کرنا چاہتی ہوں، اور شوہر کیا کر دے، اجازت دے۔ یا یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس نے نظر کی، ابھی شوہر نے منع نہیں کیا تھا کہ جلدی سے اس کے پاس پہنچ گئی اور اس سے اجازت لے لی، یعنی اجازت بعد ہی، تو پھر بھی اس کی نظر کیا ہو جائے گی، صحیح۔ یا اس نے کیا کیا کہ شوہر کی، یہ کون سی نمبر صورت ہے؟ شام، ابھی تیسری میں کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ نظر کر لی شوہر کی اجازت کے،
ابھی شوہر نے منع تو نہیں کیا نظر سے لیکن اسے طلاق دے دی، پھر بھی اس کی نظر کیا ہو جائے گی؟ وہ صحیح۔ ادھر اس غلام میں کیا تھا کہ غلام آزاد، طلاق بھی ایک قسم کی آزادی ہے۔ وَإِذْنُ زوج کا اذن سید، اور زوج کی اذن بھی سید کی اذن کی طرح، سید سے مراد یعنی مولا کی اذن کی طرح ہے۔ کس چیز میں؟ اذن زوج اذن سید کی طرح ہے، کس چیز میں؟ فی اعتبار توقفہ علیہا سابقاً، کہ جی یہ جو نظر ہے زوجہ کی وہ موقوف ہے، اس کا موقوف ہونا معتبر ہے علیہا علی اجازت الزوج، لیکن یہ اجازت کون سی ہونی چاہیے؟ سابقاً، سابق ہو، پہلے ہو، کس چیز پر؟ نظر سے پہلے، نظر سے پہلے، یہ پہلی صورت۔ او لہو کہا لہو، یہاں وہ اجازت لاحق، لاحق یعنی بعد میں مل جائے، لہو کس کے ساتھ؟ اسی نظر کے ساتھ۔ کس کی نظر کے ساتھ؟ زوجہ کی نظر کے ساتھ۔ قبل الحل، قبل الحل، حل سے پہلے، یعنی شوہر کو نظر، شوہر جو ہے وہ نظر کو، زوجہ کی نظر کو باطل کرے اس سے پہلے وہ اس کی پاس چلی جائے اور اجازت لے لے۔ واضح ہو گئی؟ قبل الحل یعنی شوہر جو ہے وہ نظر توڑے، حل یعنی توڑنا، باطل کرنا، اس سے پہلے کہ شوہر توڑ دے یہ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اجازت لے لیتی ہے۔ او ارتفاع زوجیت قبلہ، جہاں زوجیت مرتفع ہو جائے قبل الغروب، غروب سے پہلے۔ کاظم رضا، کس سے پہلے؟ ہل سے پہلے۔ ہل سے مانا باطل نہیں کیا، اس سے پہلے جو ہے وہ باطل ہے۔ بشارت علی ادھر دیکھیں، مسئلہ واضح ہے سب کے جی۔ ولم یذکر توقف نظر الوالد علی اذن الوالد، کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ اولاد کی نظر کا صحیح ہونا موقوف ہے والد کی اجازت۔ بات واضح ہو گئی؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں ہے جس میں یہ بیان ہوا ہو کہ جی اولاد، ولد سے ہمیشہ یاد رکھیے ولد سے مراد بیٹا نہیں ہوتا، ولد سے مراد عام ہے، چاہے جو ہے وہ مؤنث ہو چاہے مذکر۔ روایت نہیں ملی، اسی وجہ سے مصنف نے بھی اس کو ذکر نہیں۔ دیکھیے عبارت بہت آسان، ولم یذکر، محمد رضا کس نے ذکر نہیں کیا؟ مصنف نے ذکر نہیں کیا توقف نظر الولد، کہ جی ولد کی نظر موقوف ہے کس پر؟ والد کی اذن پر۔ دلیل لعدم النص الدال علیہ ہونا، کیونکہ کوئی نص نہیں، یعنی لعدم روایت، روایت نہیں جو دلالت کرے علیہ کس پر؟ اذن والد، شاباش، جو اس چیز پر دلالت کرے کہ جی ولد کی نظر موقوف ہے والد کی اذن پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ علیہ یعنی اللہ توقف نظر الولد علی اذن الوالد، ایسی روایت ہونا کس میں آگا؟ شاباش، نظر میں، نظر کے بارے میں ایسی روایت وارد نہیں ہوئی۔ وَإِنَّمَا وَرَدَ فِي الْيَمِينِ فَيَبْقَى عَلَى أَصَالَةِ الصِّحَةِ۔ ہاں، انما ورد یعنی انما ورد النص، انما وردت الروایت، ہاں روایت وارد ہوئی ہے، انما حصر کے لیے یعنی روایت فقط وارد ہوئی ہے، لیکن کس مورد میں؟ فی الیمین، یمین میں وارد ہوئی ہے۔ یعنی یہ یمین میں ذکر ہوا ہے کہ یعنی کیا؟ لا یمین للولد مع الوالد، یعنی اگر بچے کا جو قسم ہے وہ والد کی اذن کے بغیر نہیں، لیکن نظر کے بارے میں روایت، لہٰذا ہمیں شک ہوگا کہ آیا بچے کی نظر والد کے اجازت پر موقوف ہے یا موقوف ہے، تو ہم کہیں گے کہ جی اصالت الصحت یعنی صحیح ہے اذن کے بغیر، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ انما ورد فی الیمین، ورد کا فاعل کیا ہے؟ نص، شاباش، سب کہیں کیا ہے فاعل؟ نص فقط وارد ہوئی ہے یمین میں دون النظر، لیکن نظر میں وارد نہیں ہوئی۔ فیبقا، لہذا باقی رہے گا کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ فیبقا کون؟ یعنی نظر ولد، نظر ولد بدون الاذن الوالد،
यानी नजर वलद बिदून इज़्न वालिद बाकी रहेगी किस चीज पर? असालत सेहत पर, यानी सही है, कोई भी इसमें हर्ज नहीं। वफ़िद दुरूस अलहकहु बिहिमा लिइतलाक़िल यमीन फ़ी बादिल अख़बार अलन नज़र का कौलिल काज़िम अलैहिस्सलाम वर मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले। अभी थक गए, सारा नहीं पढ़ा हुआ जी। मुसन्निफ ने किताब दुरूस शरिया में अदामीर हुसैन, मुसन्निफ ने किताब दुरूस शरिया में नज़र वलद म इज़्निल वालिद इसको मुल्हक किया है इज़्ने ज़ौज और इज़्ने मौला के साथ। मुल्हक किया है अहमद अली, मतलब क्या? यानी ये कहा है कि जिस तरह ज़ौजा के नज़र के सही होने के लिए ज़ौज की इजाज़त ज़रूरी है, अब्द की नज़र के सही होने के लिए, इसी तरह वलद के नज़र के सही होने के लिए वालिद की इज़्न है। लेकिन कहाँ पर? किताबे शाबाश अहसन दुरूस शरिया में। अच्छा क्यों? पहले तो आपने कहा कि इधर नहीं किया, इधर जिक्र नहीं किया, कहा कि जी जरूरी नहीं, क्यों कि रिवायत नहीं। वहां पर कैसे रिवायत आ गई? कहां से आई रिवायत? तो फरमाते हैं कि वही रिवायत, ये जो था ना ला यमीन लिल वलद मअल, कहा है कि ये जो लफ्ज यमीन है इसका इतलाक यानी इसका इस्तेमाल होता है कसम के लिए भी और नज़र। अच्छा दलील है, ऐसे ही आपकी बात मान लें। कभी कहते हैं कि जी यमीन फ़कत यमीन के लिए, कभी कहते हैं कि यमीन और कसम दोनों के, नज़र दोनों के लिए। कौन सी दलील है? कहते हैं कि रिवायत में वारिद हुआ है, यानी रिवायत में लफ्ज़ यमीन इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? नज़र के लिए। और रिवायत है वो हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। देखिए बात अभी वाज़ेह हो गई बात। वफ़िद दुरूस, और दुरूस में अलहक़हु शहीद सानी ने मुल्हक किया है। शाबाश अहसन सैयदना। शहीद सानी ने मुल्हक किया है नज़र वालिद को, जो है वो नज़र वलद को वालिद जो वालिद की इज़्न में ज़रूरी है उसको मुल्हक किया है बिहिमा दोनों के साथ, यानी किसके साथ? नज़र ज़ौजा और नज़र अब्द के साथ। क्यों? ले इतलाक़िल यमीन, इसी वजह से कि जी यमीन का इतलाक़ होता है, लफ्ज़ यमीन इस्तेमाल किया गया है फ़ी बाज़िल अख़बार, बाज़ रिवायात में। किस पर? अलल नज़र का ताल्लुक़ किससे होगा? इतलाक़, यानी लफ्ज़ यमीन इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? आगा नज़र का कौलिल काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है लिमा सुइला अन जारियतिन, जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया ऐसी कनीज़ के बारे में, हलफ़ा मिनहा बियमीनिन, जिसके मौला ने क्या खाई थी? कसम, कसम खाई थी। यानी कसम खाई थी यानी क्या की थी? नज़र की थी, उसने नज़र की थी। क्या? फ़क़ाल लिल्लाह, आपने कहा यहाँ पर तो यमीन इस्तेमाल, आपने नज़र कैसे ली? इस जुमलों की वजह से। फ़क़ाल लिल्लाह अलैया अल्लाह अबियहा, यानी अल्लाह के लिए है मुझ पर, ये नज़र का सीगा है, लेकिन इसको उसने क्या कहा है? यमीन। सवाल करने वाले ने क्या कहा कि ये मैंने कसम खाई है, लेकिन आगे सीगा जो जारी किया वो किस चीज़ का था? यानी जहाँ से क्या अभी हमने क्या इस्तेमाल किया, क्या अखज़ किया कि लफ्ज़ यमीन इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? नज़र के लिए, कि जी मैंने कसम खाई है कि इसको नहीं बेचूंगा। फ़क़ाल फ़े लिल्लाह बिनज़रका, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़े यानी फ़ा कहो, फ़ा फ़े यानी किस चीज़ का सीगा है? शाबाश, वफ़ा करो, वफ़ा करो, वफा करो अल्लाह ताला की खातिर। किस चीज के साथ? अपनी नजर के साथ। किस्सा वादे हो गया। तो यहाँ पर असल में जाएं, ड्रामा कहाँ से शुरू, किस्सा कहाँ से शुरू हुआ था कि वला यमीन लिल वलद मअल वाल, कि यहाँ पर भी यमीन बेमाना क्या है? नजर। दलील क्या है इस पर? ये रिवायत के जी लफ्ज यमीन नजर के लिए इस्तेमाल। तो ये कोई कह सकता है कि देखिए कि यहाँ पर जो लफ्ज़ यमीन का इस्तेमाल किया गया है नज़र के लिए, ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल में इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि रावी
और रावी का कलाम हमारे लिए हुज्जत बात वादे हो गई, क्योंकि उसने कहा ना कि जी मिन यमीन फ़क़ाल लिल्लाहि अलैया अल्लाह अबीअहा, तो यानी लफ्ज़ यमीन नज़र के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल में नहीं बल्कि रावी, और रावी का कलाम हमारे लिए हुज्जत, लिहाजा आपकी दलील ताम नहीं। तो उसका जवाब सुनिएगा। जवाब यह है कि देखिए, अगर रावी ने लफ्ज़ यमीन का इस्तेमाल नज़र के लिए गलत होता तो इमाम अलैहिस्सलाम उसे मना करते, तो इमाम अलैहिस्सलाम कहते उसे कि जी ये नज़र का सीगा जारी करे, यमीन से क्यों कहा, जबकि इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे मना नहीं। तो यानी इससे तकरीर हो गया, साबित हो गया, इमाम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि यानी लफ्ज़ यमीन नज़र के लिए इस्तेमाल है। शाबाश। वल इतलाक इन कान मिन कलाम साइल इल्ला अन तकरीर अल इमाम लहू अलैहि का तलफ़्फ़ुज़ही बिही। वल इतलाक, इतलाक से मुराद क्या है? इतला की यमीन। शाबाश। वल इतलाक, ये देखिए बशारत अली, वल इतलाक, इतलाक यानी क्या? यमीन का, लफ्ज़ यमीन का इस्तेमाल नज़र के लिए। व इन कान मिन कलाम साइल, इमाम अलैहिस्सलाम के कलाम में नहीं बल्कि किसके कलाम में है? इल्ला, लेकिन फिर भी कोई हर्ज नहीं। यहाँ से यानी इश्काल भी हो गया जी, कलाम साइल में और साइल का कलाम हमारे लिए हुज्जत है। इल्ला से जवाब है जी, हुज्जत कैसे? इल्ला अन्न तकरीर अल इमाम लहू अलैह, क्योंकि लेकिन इमाम ने तकरीर कर दिया, साबित, यानी उसे मना नहीं किया। ये मना न करना तकरीर है इमाम की, लहू उस साइल के लिए है, किस चीज पर? अलैह है, कि यानी यमीन का इतलाक नजर पर क्या है? सही है। का तलफ़्फ़ुज़ही बिही, जिस तरह इमाम ने भी बाद में जो क्या किया, नजर का लफ्ज खुद भी इस्तेमाल किया, आखिर में था ना फे बे नजर का लिल्लाहि वल तसावीहिमा फिल माना। ये किस चीज की दलील बयान कर रहे थे? यानी शाबा, लफ्ज़ यमीन है वो नजर पर नहीं, है। ये तो बात का असल क्या थी बात? यानी इनको मुलाद किया है, जो वलद की नजर है शाबा, हाँ, उसको मुलाद किया है, 2 मिनट, हाँ हाँ, उसको मुलाद किया है। शाबा, अब्द और जोजा की, हाँ, वलद की नज़र के सही होने के लिए वालिद की इजाज़त शर्त है, और दलील हमारे पास क्या है? रिवायत। रिवायत क्या है? ला यमीन लिल वलद माल वालिद। तो हमने कहा कि यमीन, ये पहली दलील, एक दलील ये है कि तब तक वलद की नज़र सही नहीं होगी जब तक बाब इजाज़त नहीं। दूसरी दलील ये है कि वल तसावीहिमा फिल माना, यमीन के जो जितने भी अहकाम हैं, अक्सर अहकाम नज़र के अहकाम के साथ मुश्तरक हैं, यानी कसम और यमीन दोनों अक़साम में मुसावात रखते हैं। वादे हो गई बात? अक्सर अहकाम, कसम आपने भी पढ़ा होगा जी, नज़र और उसके जो अखवात यानी अहद और यमीन, लिहाजा दोनों माना में शरीक है। माना में शरीक है यानी अहकाम में शरीक है। अगर यमीन से मुराद यमीन भी ली जाए तो फिर भी क्या होगा कि जिस तरह वलद के लिए, वलद का यमीन कसम वालिद की इजाज़त के बगैर सही नहीं, लिहाजा उसकी नज़र भी वालिद की इजाज़त के बगैर सही। क्यों? क्योंकि दोनों अक्सर अहकाम में क्या हैं? शरीक। वाज़ेह हो गई बात। वल तसावीहिमा, दूसरी दलील कि वल तसावीहिमा, हिमा यानी नजर और यमीन मुसावात रखते हैं माना में। माना में यानी अक्सर अहकाम में शरीक हैं। वला वअला हादा ला वजह लिल इख्तिसास अल हुक्म बिल वलद बल यजिब फि ज़ौजत मिथलहु लिइश्तिराकहिमा फि दलील नफियन व इस्बातन। यहाँ पर थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। यहाँ पर वअला हादा, ये शारह की तरफ से इश्काल है मुसन्निफ पर, लेकिन मुसन्निफ की उस इबारत पर जो मुसन्निफ ने अपनी किताब लुम्मा में बयान की है। इश्काल क्या है? कहते हैं कि जी मुसन्निफ ने ये तो कहा कि ज़ौजा की नज़र सही होने के लिए ज़ौज की इजाज़त ज़रूरी है, जबकि वलद की इजाज़त के वलद की नज़र के सही होने के लिए वालिद की इजाज़त ज़रूरी है। मुसन्निफ ने इसको ज़िक्र, जबकि दोनों चीज़ों को देखा जाए,
یعنی زوجہ کی نظر کو دیکھا جائے یا ولد کی نظر کو دیکھا جائے تو دونوں کی حالت ایک ہی ہے، پھر ایک کو ترجیح دی اور دوسرے کو ذکر کیوں نہیں کی؟ اگر ذکر کرنا چاہیے تھا تو دونوں کو کرنا چاہیے تھا، اگر نہ کرنا چاہیے تھا تو پھر مصنف دونوں کو ذکر نہ کرے۔ بات واضح ہو گئی؟ دونوں کی حالت ایک جیسی ہے۔ کیسے ایک جیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ نفین بھی ایک جیسی ہے اور اثباتن بھی ایک جیسی ہے۔ نفین ایک جیسی ہے یعنی کیا آغا یوسف؟ نفین ایک جیسی ہے کہ جی جس طرح ولد کے نظر کے صحیح ہونے کے لیے والد کی اجازت شرط ہے، صریح روایت موجود ہے، صریح نہیں ہے، وہاں پر بھی کیا لفظ تھا؟ لفظ یمین تھا۔ اسی طرح زوجہ کی نظر موقوف ہے، زوج کی اذن پر اس کے لیے بھی صریح روایت موجود ہے، بلکہ وہاں پر بھی کیا لفظ یہی ہے، لا یمین للمملوک مع المولا ولا للمرأة مع زوج۔ کون سا لفظ ذکر ہوا ہے؟ یمین کا، لیکن نظر کا لفظ ذکر نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی جس طرح اس کو کہتے ہیں کہ یعنی نفین ایک جیسے ہیں۔ نفین ایک جیسے ہیں کون کون؟ یعنی ادھر سے ولد کی نظر اور ادھر سے جو ہے وہ کس کی نظر؟ زوجہ۔ جس طرح ولد کی نظر موقوف ہے والد کی نظر پر، اس کے لیے صریح روایت نہیں، اسی طرح زوجہ کی نظر موقوف ہے زوج کی اجازت پر، اس کے لیے بھی صریح روایت موجود ہے، بلکہ کون سی روایت ہے؟ وہی یہ ہو گئی نفین۔ نفین دونوں ایک جیسے، اثباتن بھی دونوں ایک جیسے۔ اثباتن یعنی کیا؟ جی ہم نے یہ کہا کہ جی ولد کی نظر موقوف ہے والد کی اذن پر، کہاں سے ثابت کیا؟ یمین سے، کہ یمین کا استعمال ہوتا ہے کس میں؟ نظر۔ اسی طرح ہی زوجہ کے لیے بھی وہاں سے ہی ثابت کیا ہے کہ جی زوجہ کی نظر بھی صحیح ہوگی اجازت شوہر کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ نظر۔ اور دوسری دلیل وہی ہم نے کیا دی تھی کہ جی یمین اکثر احکام میں مشترک ہے کس کے ساتھ؟ نظر کے۔ وہی دلیل یہاں پر بھی ذکر ہوگی زوجہ کے بارے میں کہ جی زوجہ کی نظر جو ہے وہ تب صحیح ہوگی جب زوج اجازت دے۔ کیوں؟ کہ اکثر احکام میں نظر مشترک ہے کس کے ساتھ؟ یمین کے۔ لہٰذا پھر اگر مصنف نے ایک کو ذکر کیا تو دوسرے کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر ایک کو ذکر نہیں کیا تو پھر دوسرے کو بھی ذکر ترجیح بلا مرجح نہیں کرنی چاہیے۔ وَعَلَى هَذَا، اس وجہ پر جب ہم نے دونوں دلیل بیان کر دیے، لا وجہ کوئی وجہ نہیں، لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِالْوَلَدِ حکم کو خاص کرنا کس کے ساتھ ہے؟ حکم کو خاص کر دینا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہہ دینا کہ جی ولد کی نظر والد کی اجازت کے بغیر کیا ہے؟ صحیح۔ بل یجب فی الزوجۃ فی مثلہ، بلکہ زوجہ میں بھی ضروری تھا کہ مصنف اس کا قائل ہو جاتا، وہاں پر بھی اس کو بھی ذکر نہ کرتا۔ کیوں؟ لاشتراکہما فی الدلیل، اس وجہ سے کہ دونوں ولد اور زوجہ شریک ہیں کس چیز میں؟ دلیل میں۔ نفین بھی شریک ہیں اور اثباتن بھی نفین شریک ہے، یعنی کیا الطاف علی؟ شاباش، نفی یعنی نظر کا صریح ذکر ہے۔ زوجہ کے لیے بھی ہے لا یمین للزوج لا یمین للمرأۃ مع الزوج، اور اسی طرح ہی وہ ولد کے لیے بھی ہے لا یمین للولد مع نفی یعنی نظر سے منع کی گئی ہو، صریحاً ذکر ہوا ہو کہ جی والد کی اذن کے بغیر نظر صحیح نہیں ہوگی، زوج کی اذن کے بغیر زوجہ کی نظر صحیح، دونوں میں ایک جیسی صورتحال ہے۔ وہ اثباتن بھی ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں دلیل جو ادھر کہہ رہے تھے کہ ولد کی نظر والد کی اذن پر موقوفی، وہی دونوں دلیل کہتے ہیں کہ جی زوجہ کی نظر موقوف ہے کس کی اجازت پر ہے؟ زوج۔ واضح ہو گئی بات نفین اور اثباتن، یہ یاد رکھیے گا۔ وَأَمَّا الْمَمْلُوكُ فَيُمْكِنُ اخْتِصَاصُهُ بِسَبَبِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ۔ تھوڑی توجہ کیجئے گا، اشکال آپ کے ذہن میں بھی، روایت ایک ہی ہے تینوں چیزوں کے لیے، لا یمین، روایت کو یاد رکھیے گا، یعنی یہ ایک قسم کا شارح پر اشکال ہے، شارح پر لا یمین للمملوک مع المولا ولا للمرأة مع زوج ولا للولد مع الوالد۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے مصنف پر اشکال تو کیا کہ جی ولد کو ذکر نہیں کیا اور آپ نے زوجہ کو کیا کر دیا؟ ذکر۔
جبکہ آپ کو اسی یعنی غلام کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ مصنف نے غلام کو ذکر کیا، زوجہ کو ذکر کیا، لیکن ولد کو ذکر ہے، جبکہ آپ نے غلام کے بارے میں کوئی بات نہیں، یعنی آپ نے ایسا کہا کہ جی غلام کو جو اس نے ذکر کیا ہے وہ صحیح ذکر کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ اس کے لیے بھی نفیاً اور اثباتاً وہی دلیل ہے جو زوجہ اور ولد کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ کیجئے گا. یہ کس پر اشکال بیان کیا؟ شارح پر. کہ جی آپ نے مصنف پر اشکال کیا کہ جی آپ نے زوجہ کی نظر کو موقوف قرار دیا زوج پر، جبکہ ولد کی نظر کو والد کی نظر پر، والد کی اجازت پر موقوف قرار ہے کیوں؟ جبکہ یہی اشکال وارد ہوتا ہے مملوک کے بارے میں بھی. وہاں پر بھی جو دلیل ہے وہی دلیل ہے نفیاً اور اچھا نفیاً وہی دلیل ہے کیسے؟ وہ روایت ہے جس میں لفظ یمین ذکر ہے. لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ان کو ذکر نہ کرتا تو پھر ان کو بھی ذکر نہ کرتا. اسباتاً بھی وہی دلیل ہے کیا کہ جی اگرچہ لفظ یمین ہے لیکن کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ نظر. دوسری دلیل کیا تھی کہ جی نظر اور یمین دونوں کس میں اکثر احکام میں کیا ہیں؟ پھر آپ نے یہ اشکال کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے روایت سے ہٹ کر بھی ہم دیکھیں تو جو غلام ہوتا ہے اس کے اوپر پتھر رکھا گیا ہے. پتھر رکھا گیا مطلب کیا؟ یعنی جمیع تصرفات وہ آقا کی اجازت کے بغیر کوئی بھی تصرف علیحدہ یہ حکم مسلم شدہ ہے کہ جو کچھ غلام کا ہے وہ کس کے اختیار میں ہے؟ مال. اور نظر بھی ایک قسم کا تصرف ہے، لہذا مولا کی اجازت کے بغیر چاہے وہ روایت ہو یا نہ ہو. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں جو مصنف نے فتویٰ دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ وَأَمَّا الْمَمْلُوك، جہاں تک مملوک ہے فَيُمْكِنْ اختصاصُهُ، تو اس کو خاص کرنا کہ جی آگے کاظم ناظم فَيُمْكِنْ اختصاصُهُ، ممکن ہے اس کو خاص کرنا. خاص کرنا یعنی یہ کہنا کہ جی مملوک کی نظر صحیح نہیں ہوگی مولا کی اذن کے بغیر. صحیح ہے کیوں؟ بسبب الحجر، بسبب المنع. کس سے منع؟ ان التصرفات، یہ تصرف نہیں کر سکتا، کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، کس میں کوئی بھی کام ہو، اور ان تصرفات میں سے کیا ایک نظر کا سیگا جاری کرنا بھی. بسبب الحجر علیہ، کیونکہ حجر ہے، کس کے اوپر حجر ہے؟ عبد کے اوپر. والعلامۃ اقتصر علیہ ہونا، اور مصنف علامہ ہلی نے اختصار کیا ہے علیہ. علیہ کس پر؟ مملوک پر. ہونا یعنی کس میں؟ نظر کے باب میں. کیا مطلب کیا ہے؟ آخری بس لمحات ہیں انشاءاللہ ختم کر دیں زحمات کو تمام. کیا مطلب اس کا؟ مصنف کی نہیں آگا علامہ کی. والعلامہ تو اقتصر علیہ ہونا وہو انصب، یعنی علامہ نے فقط یہ کہا ہے کہ جی مملوک کی نظر تب صحیح ہوگی جب مولا اس کو کیا دے؟ اجازت. باقی کسی اور کا ذکر ہی وہو الانصب. کہتے ہیں کہ یہ علامہ نے بالکل بات درست کی، کیونکہ روایت کو یہ ساری دونوں کے بارے میں ہے ہی نہیں اصلا، لہٰذا اس کو جو بیان کیا فقط یہ کہا یہ بات بالکل صحیح. والعلامہ تو اختصر علیہ، اور علامہ علی نے اختصار کیا علیہ علی المملوک پر، ہونا یعنی نظر میں، وہو یہی مناسب تر ہے. والمحقق شرک بینہ و بین الزوجۃ فی الحکم کما ہونا اور محقق سے مراد محقق ہلی. محقق ہلی نے شرک بینہ بین المملوک و بین الزوجت، ان دونوں کو شریک قرار دیا ہے حکم میں، کما ہونا جس طرح یہاں پر. کیا ہے الطاف اس کا مطلب؟ صابر علی کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ مصنف نے زوجہ کی نظر کی صحت کے لیے. شاباش حسن. جس طرح مصنف نے کہا نا کہ زوجہ کی نظر تب صحیح ہوگی جب زوج کیا دے، مملوک کی نظر تب صحیح ہوگی جب مولا کیا دے. محقق اہلی نے بھی اس طرح کیا ہے. والمحقق کو شرک بینہ، شریک قرار دیا ہے، بینہ یعنی بین المملوک و بین، دونوں کو شریک قرار دیا. کس چیز میں؟ فی الحکم کا تعلق اس میں. فی الحکم، حکم میں. حکم میں مطلب کیا کہ ان دونوں کی نظر تب صحیح ہوگی جب مولا اجازت دے اور شوہر کما ہونا جس طرح یہاں پر مصنف نے کیا ہے. وَتَرْكُ الْوَلَدَ وَتَرَكَ الْوَلَدَ، اور ولد کو کیا کر دیا ہے؟ ترک کر دیا ہے. وَلَيْسَ بِوَجْهٍ، اور یہ ولد کو ترک کرنا صحیح.
اگر ولد کو ترک کرتا ہے تو پھر زوجہ کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر اس کو ذکر کیا ہے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد